ہم دعوت دینے جا رہے ہیں برطانیہ سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب حفظہ اللہ ورعاہ۔ ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ حدیث کی فرع میں بحیثیت حکم تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ آپ وہاں پر بخاری شریف کا درس بھی دیتے ہیں، ایک بہت بڑی بلیک بن کی مسجد کے امام بھی ہے اور ایک بہت بڑا ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں۔ آپ کا ٹرسٹ اور جامعہ کے درمیان بڑا تعاون ہے۔ اس سال ہمارے ساتھ جتنے ادارے کام کرنے والے ہیں ان کام کرنے والوں میں سب سے بڑے پیمانے پر جس ٹرسٹ نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے وہ بلیک بن یو کے ٹرسٹ ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں والد صاحب کے ہاتھوں ایک درع پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک ایوارڈ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر جامعہ کے ساتھ بے شمار پروجیکٹ کیے، تعلیم کے میدان میں، اسی طریقے سے نوجوانوں کو روزگار پر لگانے کے میدان میں، اور پانی کے جہاں پر پانی کی ضرورت تھی وہاں پر بورنگ اور مساجد کی تعمیر اور بھی بہت سارے پروجیکٹ آپ نے کیے۔ تو والد صاحب کے ہاتھوں آپ کو سب سے بڑے ادارے اکبر جمعیت داعمت فی السنۃ الجاریہ نقدم الیہ الی سعادت الاستاذ مفتی محمد صالح درع تکریم بأکبر داعم لنا فی هذه السنة سنة 2023 فجزاہ اللہ خیرا۔ جی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ مختصر میں اپنے تاثرات اور چند نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تھوڑا سا صبر سے بیٹھیں تمام حضرات، انشاءاللہ بہت جلد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ پرائز کا اعلان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس. قال من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اوپر پرچم اسلام ہو جائے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں،
تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جناب صدر، خادم قرآن، ناشر قرآن، مجدد زمان، شیخ طریقت، شیخ کامل عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، اطال اللہ بقاءکم ومتعنا ومتع جميع المسلمین بفیوضکم، علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، ہمارے یہاں انگلینڈ تشریف لائے تھے 1990 میں، 1990 میں، اور حضرت مولانا کا بیان تھا ہمارے یہاں دارالعلوم بری میں، جس کو ہمارے استاذ، ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، جو برطانیہ اور پورے یورپ میں ام المدارس کہا جاتا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دارالعلوم بری کی شکل میں پورے یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، بہت سے ملکوں میں پھیلا۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور حضرت کا بیان ہوا۔ بیان کو حضرت نے شروع فرمایا اور کہا کہ اقبال کے ایک شعر کو میں پڑھتا ہوں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بنوا دیے جزیرے ہم نے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کسی کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ سرزمین عقل کوہ میں دین کا ایک چشمہ پھوٹے گا، اور جس کا نور ہندوستان کے چپے چپے میں پہنچے گا۔ آج سے 50 سال پہلے کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایک شخصیت جس کو آج دنیا خادم القرآن، ناشر القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نور اللہ اطال اللہ عمرہ اس سے یاد کرتی ہے، حضرت کے فیض مسلسل سے یہ بستی منور ہو جائے گی، اور پھر اس کا فیض 4 دانگے عالم میں پہنچے گا۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بنوا دیے جزیرے ہم نے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ اور میرے برادر مکرم حضرت کے جانشین اور جامعہ اشاعت العلوم کے محتمم حضرت مفتی حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی مسلسل محبتیں، مسلسل ان حضرات کی شفقتیں اس عاجز پر رہتی ہیں، اور
اور اتنے بڑے مسابقے میں آل انڈیا قرآن کمپٹیشن اور اس مسابقے میں اس عاجز کو شرکت کی دعوت دی، اس کے شکر کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور جب ہم بحیثیت حکم اور جج ان طلباء کے پاس پڑھوا رہے تھے، فرع حدیث اس عاجز کے ذمے سپرد کیا گیا تھا۔ جو حضرات پڑھنے پڑھانے کے میدان میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فن حدیث سے اتنی معلومات کہ متن حدیث کا صحیح تلفظ، اس کا بالکل صحیح ترجمہ، اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی لغوی مکمل تحقیق، اس حدیث پاک کے مطالب اور راوی حدیث، اس کے ہر گوشے پر، اس کے ہر گوشے پر ان تمام طلباء نے ایسی صلاحیت اور ایسی قابلیت کا ثبوت دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کی میں بس واو عش کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کا آپ اندازہ ان مسابقوں سے کر سکتے ہیں، اور قوم کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں میں تعلیم کی روح کو پھونک دیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی وہ یہی تعلیم کی اہمیت پر ہے، تعلیم کی اہمیت پر۔ اور کوئی بھی قوم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی جس کا تعلیم سے واسطہ نہ ہو۔ اگر ہمیں دنیا میں اپنے تشخص، دنیا میں اپنے آئیڈینٹی کو باقی رکھنا ہے، اگر دنیا کا لیڈر بن کر ہمیں اس قوم کو آگے چلانا ہے، تو ہمارے لیے تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعلیم ہر قوم کی، ہر نیشن کی، ہر امت کی بیک بون اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ افسوس آج ہماری امت سے تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت والا دامت برکاتہم کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ جو عالی شان چشمے جاری فرمائے ہیں، اور یہ جو ان کی ایک دلی تڑپ ہے کہ پورا مسلم معاشرہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، اللہ تعالی حضرت کے اس مشن کو خوب زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 50 سال پہلے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا عالی شان جامعہ پورے انڈیا میں اور دنیا کی دوسری جگہوں پر کام کرے گا۔ میرے الفاظ کو آپ مارک کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قابل اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضرت مفتی حذیفہ صاحب وستانوی آج سے 25 سال کے بعد دنیا یاد رکھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام وستانوی پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بازو بنا کر مفتی حذیفہ وستانوی بھی عطا فرمایا، اور انہوں نے اس مشن کو ایک بہت ہی دور تک پہنچا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے انشاءاللہ تعالی آئندہ 20-25 سالوں میں اس جامعہ جو اس وقت پورے انڈیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب نمونہ ہے جس کے چرچے سب جگہ پر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر خوب ترقیات ہوں گی، اور 25 سال کے بعد کوئی یہ سوچ نہ سکے گا کہ حضرت کا لگایا ہوا پودا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انہی جملوں کے ساتھ حضرت والا کی دعاؤں کی امید اور تمناؤں کے ساتھ میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے انتہا قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.